سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے سابق وزیر اعظم عمران خان سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ اور لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ عمران خان سے تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے بہت سی پرانے باتیں کی۔ ان کے ساتھ ہوئی گفتگو کی کچھ چیزیں عوام کے سامنے نہیں لا سکتا، البتہ مجھے اس ملاقات سے تاثر یہی ملا کہ عمران خان کچھ معاملات پر سوچ رہے ہیں، اور میرے ساتھ جو ملاقات تھی اس سے پہلے ان کی ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی تھی جس میں اسد عمر، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری بھی موجود تھے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس میٹنگ میں ان معاملات پر بات ہوئی تھی کہ اداروں کے ساتھ محاذ آرائی سے گریز کرنا چاہیے، اور پھر جب میرے ساتھ ان کی بات ہوئی تو اس میں بھی یہ ایشوز زیر بحث آئے۔ اس معاملے پر عمران خان نے مجھے بیک گراؤنڈ بتایا کہ ان کے مسئلے کہاں پر شروع ہوئے تھے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ عمران خان نے 3-4 واقعات بتائے، لیکن مجموعی طور پر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی یا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے لیے بھی ان کے پاس لائے عمل ہے، اور اگر کوئی بات چیت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے بھی ان کے پاس اپنی شرائط موجود ہیں۔ بظاہر انہوں نے مجھے یہی تاثر دیا کہ وہ لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں اور انتخابات کی خاطر بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایک ایشو پر میرے ساتھ کافی گفتگو کی ہے، اور وہ تھا ٹیکنیکل ناک آؤٹ کا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شہباز گل کے ذریعے کوشش کی گئی کہ ان کے خلاف کوئی بیان لیا جائے، اور اس معاملے پر وہ مجھے کافی رنجیدہ اور غصے میں بھی نظر آئے۔ ان کے پاس شہباز گل کے معاملے پر کچھ ایسی معلومات تھی جو انہوں نے ابھی تک شیئر بھی نہیں کی۔ شاید ان کے پاس اس حوالے سے کافی تفصیلات ہیں، اسی وجہ سے وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے اور گرانے کے لیے انہوں نے شہباز گل کو ٹارچر کیا ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ جب آپ وزیر اعظم تھے تو ہمارے کچھ صحافی ساتھیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، تو انہوں نے ان معاملات پر لاتعلقی کا اظہار کیا، جس پر مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے انہیں تفصیلات بتائیں، اور پھر مجھے اس سے بھی زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی جب میں نے افسار عالم کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا انہیں گولی ماری گئی تھی، تو عمران خان نے کہا اچھا اس کو گولی مار دی تھی؟ تو میں نے کہا اچھا آپ وزیر اعظم تھے اور آپ کو نہیں پتا کہ اسلام آباد شہر میں افسار عالم کو گولی مار دی گئی ہے؟ پھر میں نے ان کو تفصیل بتائی، اسد طور کے واقعے کی تفصیل بھی بتائی کہ ان کے گھر میں گھس کر ان پر تشدد کیا گیا۔ عمران خان ان تمام واقعات سے لاتعلقی کا اعلان کر رہے تھے، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ چیف ایگزیکٹو تھے تو جواب دہ تو آپ ہی ہیں، لیکن جب وہ بار بار شہباز گل کا معاملہ لے کر آتے تو کہتے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے، اور یہ مجھے بلیک میل نہیں کر سکیں گے، یہ مجھے پریشر نہیں دے سکیں گے۔ مجھے لگا کہ ذہنی طور پر عمران خان تیار ہے اور ان کو پتا ہے کہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ حامد میر کہتے ہیں جب میں نے ان کو کہا کہ اگر ماضی میں کچھ سیاستدانوں کے ساتھ اسی قسم کے واقعات ہوئے اور انہیں نااہل کیا جا سکتا ہے تو آپ کو نہیں کیا جا سکتا، جس پر عمران خان نے کہا کہ ان کے اور میرے کیس میں فرق ہے، ان پر کرپشن کا الزام تھا، میرے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے۔ مجھے جس چیز پر بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ توہین عدالت والے معاملے کو عمران خان بہت ہلکا لے رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے پر انہوں نے وکلاء کے ساتھ تفصیل سے ابھی تک صلاح و مشورہ نہیں کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان قائل ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے خلاف فیصلہ کیا جا چکا ہے، انہیں ہر قیمت پر نااہل بھی کرنا ہے، اور پھر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ اس وقت عمران خان ایک سیاسی نقطہ نظر سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے کیس میں وہ معافی مانگ چکے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دفعہ وہ فوری طور پر معافی مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ تو شاید ان کے ساتھ گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ فیصلہ تو پہلے ہی کیا جا چکا ہے، اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ ان کا خیال ہے، میرا خیال نہیں ہے، تو ان کو پھر مشورہ بھی ایسا ہی دیا گیا ہے کہ پھر آپ پہلے اپنا دفاع کر لے، کوئی ٹیکنیکل طریقے سے دیکھ لے کہ عدالت کا موڈ کیا ہے،
تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا ہے تو مجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، پھر میں عوام میں جا کر کیا کہوں گا۔ تو شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے، اور ایک بات شاید ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ میں تو نہ نواز شریف ہوں اور نہ میں یوسف رضا گیلانی ہوں۔ اگر میرے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا یا مجھے نااہل کیا گیا یا مجھے گرفتار کیا گیا تو اسلام آباد پر خیبر پختونخوا سے بھی سیاسی یلغار ہوگی اور پنجاب سے بھی سیاسی یلغار ہوگی۔ شہباز کی حکومت اور رانا ثناء اللہ کی پولیس اور دیگر ادارے ان کی سیاسی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ دیکھیے اب اگلے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو عدالت کے ساتھ تصادم نہیں کرنا چاہیے، ان کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن وہ جو بھی حکمت عملی بنا رہے ہیں وہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے، وہ قانونی حکمت عملی نہیں ہے۔